بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہار و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ایک تحریر، چند جملے جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے، اور ان جملوں نے کافی سوچوں میں، کافی خیالوں میں، اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سوال سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقائق نہیں ہے اس میں۔ اور اللہ کی ذات معافی دے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج کل جس کے انڈر اگر کوئی دوسرا انسان ہے تو وہ اس پہ سمجھ لیں کہ خدا ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے، جو کہ ایک کڑوا سچ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مثلاً چاہے وہ گھر کے اندر کا ماحول ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا ماحول ہو، چاہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اور فیلڈ ہو، اگر کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے ماتحت ہے، اس کے انڈر آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اگر 100 نہیں تو 70% یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور عموماً طور پہ جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے اسپیشلی، وہ اس چیز کا بہت شکار ہو رہی ہے۔ اگر میں ایک دوسری طرف اگر میں اس چیز کا آپ کو اشارہ دوں تو وہ میں آپ کو ایسا بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو 16 سے لے کے 25 سال تک کے جو اس ایج کے میرے بھائی ہیں، جو میری بہنیں ہیں، وہ آج کے اس ٹائم پہ وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ پھر معصومانہ سوال، جن سوالوں نے میرے اندر جنم لیا، جو سوال میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں، اپنی سوسائٹی سے بھی کروں، خود سے بھی تو میں کر رہا ہوں، اپنے جو ٹیچرز ہیں، جو اپنے بڑے لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کے سامنے بھی رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سوال غلط ہو جائیں، یا مجھے سمجھ نہیں آئی ہو اس چیز کی، یا میری اصلاح ہو جائے، تو اگر تنقید بھی کرنی تو بسم اللہ کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں انسان ایسے ہی سیکھتا ہے۔ اب میرا معصومانہ سا سوال ایک یہ ہے، اگر میری زمین سے کسی دوسرے انسان کا راستہ گزرتا ہے، اس کے گھر جانے کا، اگر میں وہ راستہ بند کر دیتا ہوں تو مجھ میں اور جو وہ دجال کا جو فتنہ ہے، یا اگر میں اسے دجال ہی ڈائریکٹ کہہ دوں، اس میں کتنا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ جناب میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سنا بھی ہے کہ دجال کا فتنہ آئے گا، دجال آئے گا، وہ کہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اللہ کی ذات معافی کرے، کہ میں تمہارا خدا ہوں، جو مجھے مانو گے میں ان کو بخش دوں گا، مطلب ان کو زندگی دوں گا، ان کو کھانا پینا سب ملے گا، جو نہیں مجھے مانتے میں ان کو مار دوں گا۔ ایسے ہی ہم لوگ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں۔ اب اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا ہمارے سوسائٹی کے اندر، کیا ہمارے گھروں کے اندر، کیا ہمارے ایون تعلیمی نظام کے اندر یہ فتنہ موجود نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں بتانے والا کوئی نہیں ہے؟ یا ہم تک یہ پیغام کوئی نہیں پہنچائے گا کہ یار اس طرح کرو گے تو غلط ہوگا، اس طرح کرو گے تو صحیح ہوگا؟ آپ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جب ایک بڑا بھائی، یا ایک ایسا انسان جس کے 2 بچے ہیں، یا ایک وہ بھائی جس کے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر وہ کسی بھی غلطی پہ اپنی اولاد کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا طعنہ دے دیتا ہے کہ میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا، میں تمہیں زمین جائیداد سے فارغ کر دوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تو آپ مجھے بتائیں پھر اس میں اور دجال میں کتنا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کیونکہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خدا ہمیں کلیئر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کی دھمکی تم نہیں لگا سکتے کسی دوسرے کو بھی، کیونکہ تمہیں دینے والا بھی میں ہوں اور انہیں دینے والا بھی میں ہوں۔
ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ چیز میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ جناب جب آپ ایک بچے کو اگر وہ وقت پہ اپنی فیس نہیں ادا کر سکتا، جب اسے آپ 200-250 بچوں کے سامنے اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں فری میں پڑھائیں، جاؤ ہمیں جا کے ہمارے پیسے لے کے آؤ، جو کہ ہماری فیس لے کے آؤ، تو جناب جب آپ اس کی 200-250 کے سامنے اس کی عزت، اس کے گھر والوں کی عزت اتار دیتے ہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس فتنے میں اور آپ میں کتنا فرق رہ گیا۔ کہیں پہ ہم لوگ پریکٹیکلی وہ چیزیں کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم لوگ ود ورڈ وہ چیزیں کر رہے ہیں، ود اپنے جو ہمارے جملے ہیں نا ان سے ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں جو چیزیں لگتی ہیں کہ ہم بچوں کو سزائیں دے رہے ہیں، ہم پنشمنٹ کر رہے ہیں، یہ پنشمنٹ نہیں کر رہے، یہ ہماری غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے اندر، یہ بہت بڑی غلط فہمی نے ہمارے اندر جنم لے لی ہے کہ یہ سزا، پھر ہم تو اسے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بھی سزا دے گا کیونکہ ہم نے اس کی نہیں مانی، پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہ بات بھی ہم لوگ تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں یا بیٹھ جائیں تیار ہو کے، تو کہ ہم اس کی نہیں مان رہے، وہ بھی ہمیں پنشمنٹ دے گا۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پنشمنٹ لگتی ہیں تو پھر اس کو بھی تسلیم کر لیں، پھر اس کی بھی جو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ جو سزا دے گا تسلیم کر کے بیٹھ جائے گی، وہ بھی ہمیں پنشمنٹ دے رہے ہیں۔ جناب موجودہ دور میں جو آج کا ٹائم ہے، سب سے زیادہ جو ڈپریشن، جو ٹینشن، جو مشکلات کا شکار ہیں، وہ یہی 16 سے لے کے 25 سال کی ایج کے لوگ ہیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی ہیں۔ آج کے اس ٹائم پہ آپ جا کے چیک کر لیں یہ چیزیں کہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ جو برداشت لیول ہے وہ انتہائی ڈاؤن ہو چکا ہے، وہ کسی کے اندر وہ اتنا رہا ہی نہیں ہے۔ اگر میرے ایک جملے کی وجہ سے ایک انسان خودکشی تک پہنچ گیا، یا آپ کے کسی ایک جملے کی وجہ سے اگر ایک انسان نے خود کو گولی مار دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی موت کا 100% خود ذمہ دار ہے؟ نہیں، اس کے قتل میں آپ بھی انکلوڈ ہیں، آپ ملوث ہیں۔ جناب آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہتے ہوں گے جو اس سے نہیں برداشت ہوئے، جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، وہ اگر پھندے تک پہنچ گیا یا اگر وہ لٹکنے پہ مجبور ہو گیا، پھر آپ کو مجھے یہ کہنے پہ تو بہت مزہ آتا ہے نا کہ یار فلانے کے بھائی نے، فلانے کے بیٹے نے، فلانے کی بیٹی نے خود کو گولی مار دی، فلانے کا بیٹا پنکھے سے لٹک گیا۔ جناب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوئی ہوگی جو وہ لٹکا ہے۔ پھر ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کہیں یہ ریزن ہم تو نہیں ہیں، کہیں وہ وجہ آپ تو نہیں بنے یا میں تو نہیں بنا۔ ایک بچہ اگر گھر میں ہے، آج کے ٹائم پہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس کو گھر والوں کے سامنے ماں باپ جیسا بن کے رہنا پڑے گا، بہن بھائیوں کے سامنے ان جیسا بن کے رہنا پڑے گا، فیملی والوں کے سامنے ان جیسا بن کے رہنا پڑے گا، پھر باہر سوسائٹی کو دیکھ لیں، اس کو ان جیسا بن کے رہنا پڑے گا، اس کے بعد اگر کلاس روم کا ماحول دیکھیں اس کو ان جیسا بن کے رہنا پڑے گا، دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھے گا اس کو دوستوں کے جیسا بن کے رہنا پڑے گا۔ اگر کسی ایک چیز میں بھی وہ ڈگمگا گیا تو کھیل ختم۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں یہ ظلم۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا ایک بچہ یا ہماری ایک بہن یا میرا ایک چھوٹا بھائی اگر وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو میں اس کو کہوں گا نہیں تو ڈاکٹر بن، امی ابا کہیں گے نہیں تو انجینئر بن، تو پائلٹ بن، تو آرمی میں جا، تو پولیس والا بن، تو یہ بن، تو وہ بن۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے دل کا حال ہی نہیں پوچھتے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، ہم نے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں، اگر کسی ایک کی مانیں گا تو باقی پورا خاندان ناراض ہو جائے گا، وہ اس کو واپس وہ عزت نہیں دے گا، کہے گا دیکھو جی اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے فلانے کی مانی، میری نہیں مانی۔ مثلا ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں، خدا کی ذات معاف کرے کہ ہم زمینی خدا بن بیٹھے ہیں اپنے سسٹم کے اندر، اپنے نظام کے اندر۔ یار یہ سسٹم کو کون اپڈیٹ کرے گا؟ آج کل یہ جو موبائل ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، ان کے اندر جو
آنے والی جو ایپ ہیں یہ بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں، لیکن بھائی نہ تو ہم خود اپڈیٹ ہوتے ہیں نہ تو ہمارا سسٹم اپڈیٹ ہو رہا ہے، نہ اسے کوئی ہونے دے رہا ہے، نہ کوئی اس کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اس کو کرے آ کے۔ ہم تک جو چند باتیں پہنچی ہیں وہ ایسے پہنچی کہ ہم نے ان کی کوئی تحقیق نہیں کی، وہ سنی سنائی کے اوپر ہم عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ شاید نہ 3 کے نہ 13 کے۔ مثلا ہمیں جو چیزیں اس طرح ملی ہیں کہ اگر میں آپ کو وہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر میں کسی کا سامان لے کے جا رہا ہوں نا، ایک ٹرک ہے میرے پاس، راستے میں میرا وہ ٹرک خراب ہو گیا، میں نے دوسرے کو کال کی، وہ آیا، ٹھیک ہے، اس نے سامان اٹھایا اور اپنی گاڑی پہ لوڈ کیا، وہ لے کے چلا گیا، راستے میں کچھ اس نے نکال دیا یا کچھ اس نے ایڈ کر دیا، چاہے وہ ایک پتھر ہی ہو، اس نے کچھ نکال دیا، تو وہ جب جائے گا مالک کے پاس بولے گا یہ چیز شارٹ ہو گئی، تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے کہے گا کہ یار اس کو پوچھو۔ جب وہ مجھے کہے گا میں کہوں گا یار پیچھے منڈی والوں کو پتہ کرو، جہاں سے میں نے مال لوڈ کیا ان کو پوچھو۔ اور کرتے کرتے بات وہیں پہ گھومتی رہتی ہے، پوری تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلو، جن کے پاس اس چیز کی اتھارٹیز ہیں، آپ اگر کہیں گے تو میں آ کے آپ کے سامنے میں اپنے ہاتھ جوڑنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جناب ہر بندہ پریکٹیکلی وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، آپ اور مجھے کوئی حق نہیں کہ جا کے دوسروں کے فتوے دیں، دوسروں پہ ٹیگ لگائیں، فلانے کا بھائی، فلانے کا بیٹا، فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیوی، فلانے کے بچے۔ یہ ہمارا کریٹر جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں نہیں جج کر رہا، میرا اللہ مجھے نہیں جج کر رہا۔ اگر وہ مجھے جج کرتا، مجھے جج کر کے دیتا یا مجھے میرے وہ اعمال کے اوپر دیتا تو میں تو کب سے بھوکا مر چکا ہوتا۔ میں نے کون سے حج عمرے کی ہیں، میں نے کون سے جہاد کیے ہیں، میں نے کون سے جنگیں لڑی ہیں، میں نے کون سی وقت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یار جب مجھے بنانے والا اگر وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کا بنایا ہوا بندہ، اسی کے بنائے ہوئے بندے کو میں جج کروں، میں اس پہ فتوے لگاؤں، میں یہ کہوں وہ کہوں۔ پھر مجھے بھی تو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ اور مزے کی بات اگر ایک کر رہا ہے تو اس کو باقی کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ شام کو بیٹھ کے ہاں سنا کیا خبریں ہیں، وہ چاہے وہ 100% جھوٹی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے کوئی نہیں روکنے والا، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی سمجھانے والا ہے کہ یار کس طرف جا رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ بس چھوٹی باتیں ہیں یار، کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آگ جلانے کے وقت سب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ کہیں ہماری یہ چھوٹی بات ہمیں نا جہنم کا ایندھن ہی نہ بنا دے، کہ وہ شروعات ہم سے ہی نہ ہو جائے اس کی، وہ چھوٹی لکڑی ہم ہی نہ بن جائیں۔ مثلا جس کے پاس جتنا بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بھی وہ اس کے پاس وہ ایک اتھارٹی ہے نا، موسٹلی لوگ غلط یوز کر رہے ہیں۔ وہ بتانے والا سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا بندہ ہے یار، وہ بے شک وہ 100% غلط کر رہا ہو، آپ نہیں بولنا، اس کی عزت کا سوال ہے، وہ اس کی رسپیکٹ کا سوال ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی لگے رہو پھر اسی کے پیچھے۔ تو میں آپ کو یہ چیز، ہم لوگ ایز اے مسلم ہم لوگ ایک چیز جانتے ہیں کہ قبر میں نہ تو کوئی بڑا بھائی آئے گا، نہ تو کوئی خاندان کا بڑا آئے گا، نہ تو کوئی ٹیچر آئے گا، نہ تو کوئی مفتی آئے گا، نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی قاری آئے گا، نہ کوئی میں کہتا ہوں جنرل کرنل، ایون باپ ماں بھی چھوڑ جائیں گے، وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وہاں پہ ہم اپنے پریکٹیکلی خود کے ذمہ دار خود ہیں۔ وہاں پہ جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے، وہ جو بھی سوال ہوں گے ان کے جواب ہم نے خود دینے۔ یہ کوئی نہیں آئے گا جن کے پیچھے چل کے یا جن کے لیے چل کے اللہ کے ہم یہ چیز کہہ سکتا ہوں میں کہ جو چیزیں رب ہمیں کہہ ہم وہ چھوڑ رہے ہیں نا، جن کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی عزت کا مسئلہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا وہ ہو جائے گا، خدا کی قسم ایک بھی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آنے والا۔
یہ صرف ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ بات کافی لمبی ہو گئی، اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور کسی کو میری بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔